بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ ہم اپنی پچھلی ویڈیوز میں امام مہدی علیہ السلام کی ولادت اور طول عمر کے حوالے سے شیعہ سنی اختلافات پر سیر حاصل گفتگو کر چکے ہیں، اس ویڈیو میں ہم اہل سنت کی جانب سے اٹھائے جانے والے ایک اور سوال پر گفتگو کریں گے۔ اہل سنت کہتے ہیں کہ اگر مان لیا جائے کہ امام مہدی علیہ السلام کی ولادت 255 ہجری میں ہو چکی ہے اور اللہ نے آپ علیہ السلام کو ایک طویل عمر عطا فرمائی ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس طویل عمر عطا کرنے کی کیا وجہ ہے، جبکہ امام مہدی علیہ السلام لوگوں کی آنکھوں سے غائب ہیں۔ یعنی اگر امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام مہدی علیہ السلام سے فیض ہی حاصل نہ کر سکے تو آپ علیہ السلام کی طویل عمر عطا کرنے کی کیا وجہ ہوگی؟ اس سوال کا جواب دیتے ہوئے اہل تشیع حضرات کہتے ہیں کہ بہت سی روایات میں اس بات کے شواہد ملتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام اپنی غیبت میں بھی ویسے ہی فیض پہنچائیں گے جیسے وہ آنکھوں کے سامنے رہ کر پہنچا سکتے ہیں۔ جیسا کہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا محبان اہل بیت حضرت قائم علیہ السلام کے دور میں بھی ان سے کوئی فائدہ حاصل کریں گے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس نے مجھے نبی بنایا وہ ان سے فائدہ لیں گے اور زمانہ غیبت میں ان کی ولایت کے نور سے اسی طرح فیضیاب ہوں گے کہ جس طرح لوگ سورج سے فیضیاب ہوتے ہیں کہ جب وہ بادلوں کے پیچھے ہوتا ہے۔ زمانہ غیبت میں امام مہدی علیہ السلام کی سورج سے تشبیہ امام جعفر صادق علیہ السلام، امام زین العابدین علیہ السلام اور خود امام مہدی علیہ السلام سے بھی روایت میں منقول ہوئی ہے۔ اس کا جواب دیتے ہوئے اہل تشیع حضرات کہتے ہیں کہ مجموعہ شمسی میں سورج کی گردش قیادتی اور رئیسانہ گردش ہے۔ اس فضا میں ہزاروں بلکہ لاکھوں شمسی مجموعے موجود ہیں کہ جو اس وسیع فضا میں گردش کر رہے ہیں۔ ان شمسی مجموعوں میں سے ہر ایک شمسی مجموعے کا ایک مرکز ہے اور ستارے اس مجموعے میں اپنے اپنے مداروں میں اس مرکز کے گرد تیزی سے اور مقررہ مقدار میں گردش کرتے ہیں۔ ہمارا شمسی مجموعہ جو لاکھوں مجموعوں میں سے ایک ہے، اس کا بھی ایک مرکز ہے اور وہ سورج ہے اور ستارے اس کے گرد چکر لگاتے ہیں۔ ان مجموعات شمسی میں ایک عجیب نظام موجود ہے کہ جو ان کی بقا کا ضامن ہے اور وہ مرکز میں جاذبیت اور قوت کشش ہے۔ بس مرکز اپنے گرد گھومنے والے ستاروں کو اپنی طرف کھینچتا ہے اور ستارے اپنی پوری قوت کے ساتھ مرکز سے دور ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی لیے ان موجودات کی بقا، انتظام اور حرکت بڑی حیرت انگیز ہے اور یہ سب سورج میں موجود قوت جاذبیت کی وجہ سے ہے۔ اگر وہ قوت جاذبیت نہ ہوتی تو نظام خراب ہو جاتا، مجموعہ مضطر ہو جاتا، ستارے بکھر کر آپس میں ٹکرا جاتے اور یہ کائنات برباد ہو جاتی اور وجود عدم اور فنا میں بدل جاتا۔ خداوند متعال نے سورج میں جاذبیت کی قوت خلق کی ہے اور مجموعہ شمسی کے ستاروں میں دافعیت اور قوت مانعہ خلق کی ہے۔ بس ہر ستارہ سورج سے دور ہونے کی کوشش کرتا ہے ایک ایسی قوت کے ذریعے کہ جو تصور سے بالا تر ہے، لیکن سورج کی قوت جاذبیت انہیں مقررہ مدار سے دور ہونے سے روکتی ہے اور ستاروں کی قوت دافعہ انہیں سورج کے قریب نہیں ہونے دیتی تاکہ وہ سورج کے قریب ہو کر جل نہ جائیں، نظام خراب نہ ہو جائے اور زندگی ہمیشہ کے لیے ختم نہ ہو جائے۔ بس سورج تمام مجموعہ شمسی کو زوال سے بچاتا ہے۔ اہل تشیع حضرات کہتے ہیں کہ غور فرمائیں اس چمکدار جسم کی کتنی اہمیت ہے کہ جو ایک بہت بڑے شعلے کی شکل میں طلوع ہوتا ہے اور اپنی شعاعیں زمین پر بھیجتا ہے اور انسانوں، حیوانوں، پودوں، ہوا، پانی، مٹی اور جمادات میں مختلف کام سر انجام دیتا ہے۔ یہ واضح ہے کہ بادل صرف سورج کے نظر آنے میں رکاوٹ بنتے ہیں، سورج کی تاثیر میں نہیں، اور یہ ایک طبعی امر ہے کہ بادل سورج کی روشنی ہی کی وجہ سے بنتے ہیں اور بارش بادلوں سے برستی ہے۔
لہٰذا اگر سورج نہ ہو تو نہ بادل ہوں گے، نہ بارش، نہ فصلیں ہوں گی اور نہ ہی جانور، اور زندگی کے گنے چنے دن رہ جائیں گے۔ پس امام مہدی علیہ السلام، جن کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امام سجاد علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے بادلوں کے پیچھے چھپے ہوئے سورج کی طرح قرار دیا ہے، آپ علیہ السلام ہی کے وجود سے انسان نعمتوں سے مالا مال ہوتا ہے، اس کی زندگی کا انتظام ہوتا ہے، اور یہ سب خداوند متعال کا اپنے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک پر فضل ہے۔ امام مہدی علیہ السلام غائب ہونے کے باوجود جس چیز پر غلبہ چاہتے ہیں خدا انہیں عطا کر دیتا ہے اور ان کے لیے وسائل دستیاب ہو جاتے ہیں، اور اس میں شک نہیں کہ امام علیہ السلام کے تمام تصرفات حکمت اور مصلحت کے مطابق ہوتے ہیں، نہ کہ ہوائے نفس کے مطابق۔ بس وہ کسی کو عطا کرتے ہیں اور کسی سے ہاتھ روک لیتے ہیں، کسی کی مدد کرتے ہیں اور کسی کو رسوا کر دیتے ہیں، گمراہ کو ہدایت دیتے ہیں اور مریض کو شفا دیتے ہیں، اور گونگے کو بولنے والا بناتے ہیں۔ پس اہل تشیع حضرات کہتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام غیب میں رہ کر اسی طرح فیض پہنچاتے ہیں جیسے سورج بادلوں میں رہ کر فیض پہنچاتا ہے۔ ناظرین، ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو شیئر کرنا اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ ہماری ساری ویڈیوز آپ تک پر وقت پہنچتی رہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔